السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رزق میں برکت اور وسعت کی خواہش ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طیبا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے صبح و شام وسیع، حلال اور طیب رزق کا سوال کیا کرتے تھے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 میں ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سے وسیع رزق کا سوال کیا جا رہا ہے۔ مائدہ سے مراد دسترخوان ہے۔ یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کی جب ان کی قوم حواریین نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی درخواست کی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے آسمان سے رزق نازل فرمائے، آسمان سے پکا پکایا دسترخوان نازل ہو، تاکہ اس دن کو ہم اپنے لیے عید بنا لیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نشانی ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے ایمان کو جانچا، ان میں ایمان کو محسوس کیا، اور جانا کہ ان کی یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرح ہے، جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا ربی ارینی کیف تحیی الموتی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا تو ایمان نہیں لایا؟ انہوں نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو لایا ہوں لیکن میرا دل اطمینان چاہتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی اطمینان چاہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو ان کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے کہا انی منزلھا علیکم، میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد جو مجھ سے کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو اس سے پہلے کسی کو دیا نہیں گیا ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فراخی رزق کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش کہا، اور کہا خدا کی قسم فخر و محتاجی وہ چیز نہیں ہے جس سے میں تمہارے متعلق ڈرتا ہوں، بلکہ میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح ان لوگوں پر کر دی گئی تھی جو تم سے پہلے تھے، اور تم بھی اس کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اسی طرح کوشش کرو گے جس طرح وہ کرتے تھے، اور تمہیں بھی اسی طرح غافل کر دے گی جس طرح ان کو غافل کر دیا تھا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فراخی رزق کا سوال تو کیا جاتا ہے، لیکن جب رزق میں فراخی عطا ہو جائے تو اس کے ساتھ انسان پہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دو طرح سے آزماتے ہیں، ایک تو تنگ دستی دے کر کہ آیا انسان اس پر صبر کرتا ہے، اور دوسری دفعہ فراخی دے کر کہ آیا انسان اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرمائے، اور اس رزق کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا دل بھی عطا فرمائے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اللہم ارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔